مزاحیہ کہانی بلکھڑ۔ مائی حاجرہ کے خامند کو فوت ہوئے 5 سال بیت چکے تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت لاڈلا تھا اور ڈرپوک بھی۔ سب گاؤں والے پیار سے اسے بلکھڑ کہتے تھے۔ ایک دن بلکھڑ اپنی ماں سے کہتا ہے، اماں اماں مجھے بھوک لگی ہے، میں نے روٹی کھانی ہے۔ اس کی ماں اسے 2 روٹیاں پکا کر دیتی ہے اور 2 اپنی پکا کر رکھ لیتی ہے۔ اپنی 2 روٹیاں کھانے کے بعد بلکھڑ ماں سے کہتا ہے، ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں کہتی ہے، ارے کم بخت، اپنی 2 روٹیاں تو کھا چکا ہے، اب میری پڑی ہیں وہ بھی کھا لے۔ بلکھڑ وہ بھی کھا لیتا ہے۔ اس کی ماں اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ بلکھڑ کہتا ہے، اماں اماں میں چھت پر دیکھنے جا رہا ہوں، کہیں بارش تو نہیں ہو رہی۔ اس کی ماں کہتی ہے، او کم بخت پاگل، اگر بارش ہوتی تو ہمارے صحن میں بھی ہوتی۔ وہ کہتا ہے، نہ ماں نہ، میں نے تیرا یقین نہیں کرنا، اور چھت پر چلا جاتا ہے۔ ماں کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ بیٹا کام پر چلا گیا ہے۔ 2-3 گھنٹے بعد جب وہ کپڑے ڈالنے چھت پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بلکھڑ آگے سویا ہوا ہوتا ہے۔ ماں ڈنڈے سے اسے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہوا آگے آگے بھاگتا ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی پر جا کر ماں سے کہتا ہے، ماں رک جا ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ ماں کہتی ہے، او پاگل، تجھے کیسے عقل آئے گی؟ وہ باہر بھاگ جاتا ہے، تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک ایک کتا بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ جب بلکھڑ کی نظر اس کتے پر پڑتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، آج میں مارا گیا۔ پھر وہ چوری سے اٹھتا ہے کہ بھاگ جاؤں۔ کتا بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلکھڑ دل میں کہتا ہے، آج میری خیر نہیں۔ دوڑ پڑتا ہے۔ کتا بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ راستے میں 2-4 کتے اور شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے آگے بلکھڑ ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے کتے ہوتے ہیں۔ آگے جا کر اسے لڑکے ملتے ہیں جو اس سے پوچھتے ہیں، او بلکھڑ تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، فوج تو نظر نہیں آ رہی۔ بلکھڑ کہتا ہے، یارو کتوں کی فوج۔ دوڑتے دوڑتے آگے نالی آ جاتی ہے۔ بلکھڑ رک جاتا ہے اور کہتا ہے، لے بھی بلکھڑ، آگے دریا تو پیچھے فوج۔ جو ہی وہ قدم اٹھاتا ہے نالی میں گر جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں رنگ لیتا ہے کیچڑ سے اور شور مچاتا ہے، بچاؤ بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں۔ پاس 2-3 چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اس کو پکڑ کر باہر نکالتے ہیں۔ اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، لائٹ بھی بند ہوتی ہے۔ بلکھڑ گرتا دھکے کھاتا گھر آ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ ماں ڈر جاتی ہے اور چور چور کہتی ہوئی شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چور پر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ بلکھڑ شور مچاتا ہے اور ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ ماں آگے آگے دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک لائٹ آ جاتی ہے۔ لوگوں کو چور کی جگہ بلکھڑ نظر آتا ہے۔ وہ سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن بلکھڑ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے کہ چوری صاحب اس کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں، بلکھڑ آج میں کہیں جا رہا ہوں، یار میرے گھر آنا اور بھینسوں کا خیال رکھنا۔ بلکھڑ بھینسوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ چند مکھیاں بھینس کے منہ پر بیٹھی ہیں۔ پہلے تو وہ پنکھا لے کر ان کو ہوا دیتا ہے تاکہ ان کو گرمی نہ لگے اور ان پر مکھیاں نہ بیٹھیں، لیکن جب مکھیاں نہیں اٹھتیں تو وہ ایک ڈنڈا لیتا ہے اور مکھیوں کو مارتا ہے۔ ڈنڈا بھینس کے سر پر لگتا ہے اور بھینس مر جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید بھینس سو گئی ہے۔ اتنے میں چودھری صاحب آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے، بھینس کو مکھیاں تنگ کر رہی تھیں، میں نے ان کو اڑایا ہے
اور اب بھینس سو رہی ہے۔ چوری صاحب اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ ایک دن بلکھڑ کی ماں اسے کہتی ہے، بیٹا جلدی سویا کر، گھر میں چور آ جاتے ہیں۔ اس دن اس کے ماموں بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ماں جا سو جا، تیرا شیر پتر تیرے پاس ہے، ڈر نہ، چور کی کیا مجال ہمارے گھر آئے۔ ایک دن گھر والے سوئے ہوتے ہیں کہ صحن میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ بلکھڑ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ چور کو دیکھ کر چارپائی کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اونچی اونچی آواز میں چور چور کہتا ہے، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکلتی۔ پھر وہ ماموں کو آواز دیتا ہے، پھر بھی کوئی نہیں اٹھتا۔ وہ دل میں کہتا ہے، بلکھڑ آج تیری موت یقینی ہے، چور کے پاس کہیں بھی ہوتی ہے۔ وہ زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ بلکھڑ ڈر جاتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے، بلکھڑ وہ تو تیری قبر بھی کھود رہا ہے۔ پھر وہ بلکھڑ کے کمرے کی طرف آتا ہے۔ بلکھڑ سوچتا ہے، شاید وہ مجھے قتل کرنے آ رہا ہے۔ وہ زور سے چیخ مارتا ہے۔ چور سمجھتا ہے شاید کسی نے فائر کیا ہے۔ وہ یا اللہ خیر کہہ کر ڈر کر بھاگ جاتا ہے کہ دوسرے فائر سے شاید وہ نہ بچ سکے۔ بلکھڑ ڈر کر بوریوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آٹے کی بوری اس کے اوپر گر جاتی ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے۔ صبح بلکھڑ کی ماں اسے جگانے آتی ہے، اٹھ بلکھڑ، ناشتہ کر لے، لیکن وہ چارپائی پر موجود نہیں ہوتا۔ اس کی ماں اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی ہے، ہائے میرا لال چوری ہو گیا، ہائے میرا لال گم ہو گیا۔ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ماموں کو بھی جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی چیخیں مار کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں بلکھڑ اٹھ جاتا ہے۔ اس کا منہ اور جسم آٹے میں بری طرح لپٹے ہوتے ہیں۔ وہ اسی حالت میں باہر آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ان کی آوازیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، بچاؤ بچاؤ، روح آ گئی۔ سب جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بلکھڑ کی ماں سب سے آگے ہوتی ہے۔ لوگ آگے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بلکھڑ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک لنگڑا سب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب بلکھڑ اسے پکڑنے لگتا ہے تو وہ بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اچانک بلکھڑ کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ تالاب میں گر جاتا ہے۔ اس کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ لوگ رک جاتے ہیں اور اس کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے، آپ کیوں دوڑ رہے تھے؟ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا ہم تو ورزش کر رہے تھے، اور سب اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔